میں یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے تعاون سے جناب آصف خان صاحب کا، ڈاکٹر اعظم صاحب کا، ڈاکٹر ابرار صاحب کا، میڈم آسیہ کا اور تمام یونیورسٹی میں جنہوں نے تعاون کیا اس سیمینار میں. کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میری آخر میں باری آئی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کا آپ کو ایک رائٹ دیا جائے، زیادہ ٹائم اس پہ صرف ہو. صرف چند باتیں ضروری ہیں کیونکہ جمہوریت کے حوالے سے جمہور آپ ہیں، ہم ہیں. آپ کی آزادی ہوگی، آپ کو بولنے کا رائٹ ہوگا، آپ کو ووٹ دینے کا رائٹ ہوگا. آپ گھر سے لے کر یونیورسٹی سے لے کر سڑک پر چلتے، کسی دفتر میں جاتے، کسی دفتر سے برتاؤ کرتے، اگر آپ آزاد ہیں تو سمجھیں جمہوریت آزاد ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی رائٹ آپ کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جمہوریت قید ہے، ابھی مکمل آزاد نہیں ہے. لیکن میرے سے پہلے ماشاءاللہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کا نالج بھی زیادہ ہے، میں تو اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوں پڑھا لکھا. شفقت صاحب نے جمہوریت کی تعریف بھی کی، ہائیبرڈ سسٹم بھی کہا. یقیناً کوئی شک نہیں کہ جمہوریت آئیڈیل نہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آج اس جمہوریت، لولی لگڑی جمہوریت میں ہی آج وہ ایم این اے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہیں کہ کچھ لولی لگڑی جمہوریت ہے. لوگوں نے قربانیاں دی یہاں 78 ایئرز میں بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور میرے خیال میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، سیاست میں ہوں، صحافت سے ہوں، ٹیچرز ہوں، سرکاری ملازمین ہوں. تو پھر آج اگر ہم 2025 میں شفقت صاحب یا سلطان رانجھا صاحب یا احمد صاحب یا آپ ہم بیٹھے یہاں باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم ساری باتیں سچی نہیں کر سکتے کیونکہ ساری باتیں سچی کریں گے تو یہ آڈیٹوریم لاک ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. اب اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم اس آڈیٹوریم کو لاک ہونے سے بچائیں، جتنا ہمیں رائٹ مل رہا ہے اس میں بہتر کنٹریبیوٹ کریں، ہم آگے چلائیں تاکہ ہم نے جو 78 سال کا سفر کیا ہے وہ پوری دنیا میں بھی سینکڑوں سال لگے ہیں، پھر بھی وہاں آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. آج ان کی جمہوریت بھی ایکسپوز ہو رہی ہے. ان کا فلسطین کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس ہے اور اپنے یوکرین کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تضاد تو دنیا میں بھی ہے، جمہوریت میں بھی ہے. کیونکہ بدقسمتی سے میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھا ہوں کہ جمہوریت ہو، سیاست ہو، صحافت ہو، نوکری ہو، ہر ایک کی سوچ آ کے معاشیات سرمایہ پہ آ کے رک گئی ہے، یا سرمایہ مجبوری بن گیا، یا نوکری ایجوکیشن بھی ہم الٹیمیٹ ٹارگٹ ہمارا سرمایہ بن گیا. سیاست میں بھی لوگوں کا الٹیمیٹ ٹارگٹ سرمایہ ہے میجورٹی کا. کاروبار تو ہم ویسے چلو سرمایہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بہت تھوڑے ہم لوگ ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے لوگوں کی. شاید ہم اس میں سے نہیں ہیں یا شاید ہم کوشش کریں گے. تو میرا جہاں جمہوریت آزاد نہیں ہے وہاں جمہوریت کو جو مین جکڑا ہوا ہے میرے رائے کے مطابق وہ سرمایہ دارانہ نظام نے جکڑا ہوا ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں، ابھی ہم صحافت کی بات کر رہے تھے، تو پاکستان میں میڈیا پہ اکثر جاتا رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میڈیا کا مالک کون ہے. وہ جو سامنے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ایک اچھی بڑی تقریر انقلابی کر رہا ہوتا ہے وہ ایک سرمایہ دار کا ملازم ہوتا ہے. سرمایہ دار کے کئی بزنس ہیں، صحافت ایک اس نے چینل کھول لیا ہے اپنے سرمایہ کو، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے. تو یہ چیزیں کباتیں ہیں، سوسائٹی میں کوتاہیاں ہیں، نوکریوں میں بھی ہیں. نوکری میں چلے جائیں، کسی کا ریٹائرمنٹ پہ دل نہیں کرتا، جو ریٹائر ہوتا ہے وہ کسی اور سربراہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ نوجوان کیوں نہ مایوس ہوں اس ملک سے، اس جمہوریت سے. ہم نے سچی بات ہے جینون جمہوریت دیکھی نہیں ہے. میں 25 سال سے سیاست میں بھی کر رہا ہوں، بڑے بڑے اہم فیصلوں میں بیٹھا ہوں، لیکن ابھی جو آئیڈیل جمہوریت ہے یا جینون جمہوریت ہے وہ میں نے نہیں دیکھی. تھوڑی بہت دیکھی ہے، کہیں پہ 30%، کہیں پہ 50%، کہیں پہ 10%. لیکن
بغاوت بھی نہیں کر سکتے. ہماری فیملی کی، ہماری دوستوں کی، ہمارے علاقائی مجبوریاں ایسی ہیں. شاید ہمارا ایمان بھی کمزور ہے کہ ہم باغی بھی نہیں بن سکتے. مضبوط ایمان کے لوگ باغی بنتے ہیں، کمزور ایمان والے نہیں بنتے. میں تو اپنے آپ کو کمزور ایمان والا سمجھتا ہوں. تو اس لیے ابھی لڑائی یا ہیڈ بالکل آمنے سامنے سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دو طریقوں سے تبدیلی آ سکتی ہے، یا کانسٹیٹیوشنل آئین کے ذریعے یا سوشل پریشر کے ذریعے. اب اس وقت پاکستان میں آئین جو شہید ذوالفقار بھٹو کا ایک احسان ہے اس قوم کے اوپر، اس آئین پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ بھی حقیقت ہے. لیکن ایک سوشل پریشر ایسا چیز ہے جس میں جتنی مرضی آپ پابندیاں لگا لیں لیکن پھر بھی یہ انگڑائی لے رہا ہے. اس میں آپ یوتھ کا کردار ہے، ایک نوجوانوں کا کردار ہے، ایک ٹیکنالوجی کا کردار ہے. تو جو سوشل پریشر کے ذریعے تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں تو سچی بات ہے اس سے بڑا آپٹیمسٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی تبدیلیاں بھی بہتر آ رہی ہیں. ہم ریفارمز کر رہے ہیں، کبھی ہم 18ویں ترمیم کرتے ہیں، کبھی 19ویں ترمیم کرتے ہیں، 26ویں تک ہم پہنچ گئے. چلتا رہے گا، ریفارمز ہوتی رہیں گی. لیکن جو سوشل پریشر ہے اس میں بھی ریفارمز ہو رہی ہیں. اور سوشل پریشر پہ ہم سیاستدان بھی ڈرتے ہیں، بیوروکریٹ بھی ڈرتا ہے. کوئی ڈرے نہ ڈرے کنٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، لوگوں کو کوئی آدھا سچ کم از کم پتہ چلتا ہے. تو میں یقیناً اس میں آپٹیمسٹک ہوں، میں مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2001 میں جو پہلا الیکشن لڑا تھا اس وقت ایک فوجی آمر تھا. میں تحصیل ناظم کا، یونین ناظم کا الیکشن لڑا، پھر تحصیل ناظم کا. تو میں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستی الیکشن لڑا تھا. تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تھے، میں جیت گیا. آج شفقت صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑا ہے، اس کا مطلب جیت کے ایم این اے بیٹھے ہیں شہر سے، خود وہ کہہ رہے تھے. تو یہ ہمارا اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں چنگاری ٹھیک ٹھاک ابھر رہی ہے اور ایک تبدیلی ہے. لیکن میری آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے جمہوری رویہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور تبلیغ وہ ہے، امام زین العابدین کا قول ہے کہ تبلیغ وہ ہے جس سے آپ کو بولنا نہ پڑے، آپ کے کردار سے لوگوں کو نظر آئے. تو ہم تو تبلیغ جو کرتے ہیں ہم بول کے نعرے لگا کے زیادہ کرتے ہیں، لیکن شاید چلتا پھرتا کردار ہمارا کم ہے جو ہمارے جمہوری رویوں سے آنا چاہیے. اس وقت یقیناً جمہوریت سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے دنیا میں. بڑا میں نے بھی کئی دوستوں سے پوچھا، لیکن ہمارے ملک میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نوجوان آج 52-53% ہیں. آپ کو پولیٹیکل اونرشپ اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. آپ کو اس ملک میں آج تک سیاست ایک گالی بنائی گئی. یقین جانیے کرپشن کے نام پہ سیاستدانوں کو گالیاں دی گئی. میں نہیں کہتا کوئی سیاستدان سارے دودھ کے پوتر ہیں، کوئی دھوئے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو ڈی سی یا کمشنر یا سرگودا میں رہے ہوں گے وہ کتنی کرپشن کر کے سرگودا سے چلے گئے، کبھی کسی نے ذکر کی ہی نہیں ہوگا. یونیورسٹی میں کبھی یا عام ڈسکشن میں بھی کبھی نہیں ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی کبھی نہیں ہوگا. لیکن جو سیاستدان ہے کسی بھی پارٹی سے ہے اس کا تو پورا شجرہ نسب اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا مقامی ہوتا ہے. تو سب سے آسان ٹارگٹ سیاستدان ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں کوئی سیاست کے حق میں تقریر نہیں کر رہا. بڑی مشکل ہے سیاست، آپ اپنی مرضی سے آئیں یا نہ آئیں، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ اپنے ملک کو اونرشپ دیں، اس سیاست کو اونرشپ دیں، پھر ہی آپ جمہوریت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اگر جمہوریت چند خاندانوں، چند لوگوں کے ہاتھوں یا سرمایہ داروں کی لونڈی بن کے معذرت کے ساتھ رہے گی تو پھر آپ صرف ہم تقریریں کریں گے جمہوریت کے اوپر اور کچھ نہیں ہے. ہم مر جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جائے گا، کوئی ہیپاٹائٹس سے مر جائے گا، کوئی جیل میں مر جائے گا، کوئی جیل سے باہر مر جائے گا، لیکن مرنا تو ہر ایک نے ہے. اور تاریخ میں ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر کے جائیں. اب سرگودا سے کئی میں ایم این اے بنے ہیں جو 5-5, 4-4, 3-3 دفعہ ایم این اے بنے ہوں گے. آج نوجوان نسل کو یا کسی دوسرے ضلع میں چلا جائیں ان کا نام کا بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ اسمبلی میں جس کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا تھا وہ کبھی بولے بھی نہیں تھے یا کبھی ڈسکشن نہیں کی تھی. جو ٹھیک کہہ رہے پہلے احمد صاحب نے بات کہا کہ پارلیمان میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدان ہیں، ہمیں جمہوریت کے لیے قربانی تو دور کی بات ہے، پہلے تو ہمیں اپنا رویہ جمہوری کرنا پڑے گا. ہماری سیاسی پارٹیوں میں بالکل
رانجھا صاحب نے ٹھیک کہا کہ سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، لیکن سیاسی پارٹیوں کا مینیفیسٹو ہے. میں نے تو اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو پڑھا ہوا ہے، اور میں مانتا ہوں پیپل پارٹی میں آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری پارٹی میں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں پرائم منسٹر سے، اپنے علاقے کا رائٹ مانگ سکتے ہیں، اپنے علاقے کی پالیسی ڈسکس کر سکتے ہیں، یا یہ کہے کہ ہر سیٹ پہ اس کے خاندان کا فرد آئے گا. میں ندیم افضل چاند ضرور بولوں گا، اور بولتا ہوں. میں یہ آج بھی اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ اس ملک میں عدل نہیں ہے. کون کہتا ہے اس ملک میں انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جرت دی ہے، ٹھیک ہے، مارا جاؤں گا یا اغوا ہو جاؤں گا یا پھر ایک اور الیکشن ہرا دیا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں تو سیاست میں ہوں. کہ میرا ٹارگٹ ایم این اے شپ تو نہیں ہے. اگر میرا ٹارگٹ ایک نوکری یا ایک خادمیت یا وہ ہوتا تو پھر اور لائن ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کا ایک رویہ، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نوجوانوں کو آنا چاہیے، اور نوجوانوں کو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپ سٹرگل کریں گے. سیاست ہمارے انبیاء نے کی ہے، اماموں نے کی ہے، اولیاء نے کی ہے، بڑا پاکیزہ پیشہ ہے. صرف اس کا گندا فیس نہ دیکھیں، اس کا اچھا فیس بھی دیکھیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر آپ سے فیس مانگے گا. وکیل کے پاس جائیں گے معذرت کے ساتھ، شفقت صاحب کے ساتھ، وہ بغیر فیس کے کام بات بھی نہیں سنے گا آپ کی. سیاستدان جب شفقت کے پاس ہی آپ جائیں گے تو شفقت آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ پہلے پرچی لے آؤ یا فیس دو. سیاستدان آپ کا فون سنے نہ سنے، اس کا ڈیرا بھی ہوگا، وہ بات بھی کرے گا. یہ ووٹ جس نے بنایا ہے، جمہور کا راج جس نے بنایا ہے، اگر یہ جمہور کا راج بھی نہ ہوتا تو آج ہر محلے میں فرعون ہوتے، ہر خاندان میں فرعون ہوتے، ہر شہر میں، ہر ملک میں فرعون ہوتے. یہ آپ کے پاس ایک طاقت ہے. اور ہم پنجاب والے ہیں، ہم تھوڑا سا جمہوریت پہ، اور جمہوریت کمزور ہوئی، اس کا سب سے المیہ جو بڑا ہے ہمارے مذہبی ایکسٹریمسٹ نے وہ جگہ لے لی. آپ دیکھ لیں، فاٹا کی عوام دیکھ لیں، بلوچستان کے لوگ دیکھ لیں، یا آپ بڑے بڑے دیکھ لیں، جلوس نکلتا ہے. یہاں پہ جمہوریت اتنی ہے کہ جب کوئی مذہبی ٹچ دے دے تو لوگ چپ کر جاتے ہیں کہ یار چپ کر جاؤ، فتویٰ نہ لگ جائے، کیونکہ یہ بائی ڈیزائن اس ملک کا ایک ڈیزائن بنایا گیا. حالانکہ کسی فرقے میں بھی کوئی مسجد ہو، وہ نجائز تجاوزات پہ ہو، یا میں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنائی ہو، وہاں میرے ایمان کے مطابق نماز نہیں ہوتی. میرا جو قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، جو میرے نبی نے کہا ہے. لیکن یہاں آپ ریاست مسجد خود بنواتی ہے، پھر خود ہی گرانا شروع کر دیتی ہے. اس ملک میں ایک عجب گورک دھندا ہے. سچ نہ، ہمیں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہے، آج وہ مطالعہ پاکستان، اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، جو زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ مطالعہ پاکستان جو ہم نے 5ویں 6ویں میں پڑھا ہے، وہ بیٹھ کے آپ ہنستے ہوں گے کہ یار وہ مطالعہ پاکستان کیا تھا. جس مطالعہ پاکستان میں ہم نے پڑھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح زیارت گئے تھے، پھر ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی. وہ بھائی زیارت میں کوئی ہاسپٹل تھا؟ مطلب میرے ایمان کے مطابق قائد اعظم کو قتل کیا گیا تھا. کیوں لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا؟ جب سرمایہ داروں کے خلاف عرب ممالک کو دنیا میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، کیوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا؟ پھر اس کی بیٹی کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ پھر میاں نواز شریف جلا وطن ہوا، پھر لایا گیا، پھر عمران خان کو خود لایا، پھر اس کو جیل میں بند کر دیا. یہ عجب گورک دھندا ہے اس ملک میں. یہ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہم سیاستدانوں کا فرض زیادہ ہے. اس جمہوریت پہ ہم سپاہی ہیں، ہم نے اس جمہوریت کو جوائن کیا ہے، اس کے سپاہی، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. لیکن تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کی، عوام کی بھی سپورٹ جمہوریت کے طور پہ چاہیں. اپنے نمائندوں سے سوال کرنا سیکھیں، اپنے نمائندوں کی کارکردگی آئین کے مطابق، رولز کے مطابق جانچنے کی. صرف گلی نالی پہ نہ بات کریں. کیوں لوکل پارٹیز کے الیکشن آج تک نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ بیوروکریسی حکومت کرے. دنیا میں، میں اسٹوڈنٹس کو آپ کو ایک نیا سبجیکٹ دے کے جا رہا ہوں. جو ہمارے پاکستان میں بیوروکریٹک سسٹم ہے، پوری دنیا میں اسٹڈی کر لیں، یہ کہیں نہیں ہے. ہم ایک ایسی غلام قوم ہیں. جمہوریت ہم کرتے ہیں، ہمیں وہ رائٹ ہی نہیں ہے. گورے نے یہ سسٹم بنایا، گورے نے یو کے میں یا دنیا میں ویسٹ میں یہ نافذ کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کے اوپر کر کے چھوڑ گیا. آج اسی بیوروکریٹک سسٹم کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں.
آپ اور میں ہم سب بھگت رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم مکمل آزاد نہیں ہیں، ہمارے یہاں مضبوط جمہوریت نہیں ہے، لولی لنگڑی جمہوریت ہے، اور اس کو بہتر کرنا یا تو ہم لڑ پڑیں، لڑ بھی رہے ہیں لوگ، میری تو دعا ہے ان کے لیے، میں شاید خود تو نہ لڑ سکوں، نہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لڑیں، لیکن اپنا رائٹ سمجھنے، سوچنے، لینے کا طریقہ ضرور پڑھیں اور اس پہ جتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے لیے فرسٹ یو، فرسٹ آنر ہو، عزت ہو، رائٹ ہو، فرسٹ یو، ناٹ فرسٹ می، دوسرے کو رائٹ دینے کا سیکھیں۔ تو اپنے نمائندے چنتے ہوئے ان کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم جو گھوڑا چن رہے ہیں وہ دوڑنے کے قابل بھی ہے صحیح۔ یہ ہمارے میں ٹھیک کہتا ہوں، احمد صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ کبھی ہم مذہب کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، برادریوں کے نام پہ دیتے ہیں، سرمایہ کے نام پہ دیتے ہیں، علاقے کے نام پہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے پارلیمان کے اوپر سٹڈی نہیں کی۔ ہمارے سٹوڈنٹس نے پارلیمان کی ویب سائٹ کو سٹڈی کریں، سوال اٹھائیں، پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے سوال رکھیں، اٹھائیں اور اس سسٹم کو اون کریں، خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں، پھر ہی آپ جمہور کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا ڈے منانے سے، یہ صرف یہاں ٹائم گزارنے سے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت 1% کوشش ہے۔ آصف خان صاحب نے ایک زندگی گزاری ہے، اور یہاں بڑے بڑے لیڈر وڈائچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نثار عزیز صاحب، بڑے آپ کے شہر میں ایسے پولیٹیکل لوگ رہے ہیں۔ تو میں ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، آپ کے سوالات کا ٹائم آپ نے جانا بھی ہے، لیکن میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رویے کو جمہور بنائیں، دنیا کی جمہوریت کو چھوڑ دیں، اپنے مذہب کو سن لیں۔ شورا کا، مشاورت کا نظام ہمارے مذہب میں ہی ہے۔ دوسرے، بیٹی کا رائٹ سب سے زیادہ ہمارے مذہب میں ہے، اپنے ملازم کا رائٹ سب سے زیادہ ہمارے مذہب میں ہے، اپنے پڑوسی کا رائٹ سب سے زیادہ ہمارے ہاں، اپنے ٹیچر کا، سوسائٹی کے ہر شخص کا رائٹ ہمارے اپنے پاس زیادہ ہے۔ جب ہر ایک کو ہم رائٹ دیں گے، یہی جمہوریت ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ خود بڑھیں، خود لیڈر بنیں، اور خود جب لیڈر بنیں گے تو آپ کو پھر مشکلات بھی آئیں گی، لیکن پھر آپ سوالات انشاءاللہ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے اور پوچھیں گے بھی، اور سیکھیں آزادی۔ یونیورسٹی ہم بھی جاتے تھے، کالج جاتے تھے، کینٹین کیفیٹیریا پہ بیٹھ کے چلے جانا، گپے لگانا، دوست ہوتے ہیں، ساری زندگی کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں، دوست یاد آتے ہیں، لیکن تاریخ میں یاد وہی رکھا جاتا ہے جو سوسائٹی میں کو کنٹریبیوٹ کر کے جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دوبارہ یونیورسٹی کا، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا زیادہ ٹائم لیا، بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔